آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. طلاب عزیز، ہم نے ادغام کے سلسلے میں لام الفعل کے ادغام کے بارے میں بات تمام کر دی، جس میں لام الفعل کا ادغام بھی آتا ہے، لام الاسم بھی آتا ہے، اور لام الاسماء الموصولہ بھی، اور لام الفعل والحرف، ان کے بارے میں مکمل تفصیلی بحث ہم نے کر لی۔ اب ہم ایک اور ادغام کی طرف آتے ہیں، اور اسے ادغام عام کہتے ہیں، ادغام العام۔ یہ ادغام العام جو ہے، اس کے اندر تین طرح کے ادغام آتے ہیں، دو حروف ہوں، اولها ساکن والاخری متحرک، پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو، پہلے میں جزم ہو، سکون ہو، اور دوسرے کے اوپر حرکت ہو۔ تو اس صورت میں تین طرح کے یہ ادغام العام جو ہے، تین طرح کے ادغام پہ نظر ڈالنی ہوگی۔ گویا اس طرح کے ادغام یا تو متماثلین ہے، دو حروف ہیں جو کہ متماثلین ہیں، اور دوسری قسم متقاربین ہیں، اور تیسری قسم متجانسین ہیں، متماثلین، متقاربین اور متجانسین۔ تینوں جگہ قاعدہ یہ ہے کہ اولہما ساکن، ان میں سے پہلا جو ہوگا وہ ساکن ہوگا، والاخری، اور دوسرا جو ہے والاخری متحرکتون، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک۔ اب تین طرح کے میں نے کہا، یہ دو حروف ہو سکتے ہیں،
یا متماثل ہے یا متقارب ہے یا متجانس ہے. دو دو چونکہ ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں متماثلین، یعنی دو حروف جو آپس میں متماثل ہے. اور دوسری قسم آپس میں متقارب ہیں تو اس لیے چونکہ دو ہے اس لیے متقاربین کہا جاتا ہے. اور تیسری چیز کہ دونوں حروف ایک دوسرے کے متجانس ہے تو چونکہ دو حروف ہیں اس لیے ہم تثنیہ کا صیغہ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں متجانسین. تینوں صیغے تثنیہ کی شکل کے، متماثلان سے متماثلین، متقاربان سے متقاربین اور متجانسان سے متجانسین. تین طرح کی جوڑیاں حروف کی، ان کا ادغام جو ہے اس کو ادغام العام کہا جاتا ہے. ادغام العام. اس ادغام العام میں ہم پہلے متماثل کی مثال لیتے ہیں. جو دو حروف متماثل ہیں ان میں سے پہلا ساکن ہے والاخری اور دوسرا متحرک ہے. اولہما ان دو میں سے پہلا ساکن، والاخری متحرک ہے. پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہے. تو اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے ان کی بحث انشاءاللہ کریں گے. تو سب سے پہلے متماثلین. متماثلین جو ہے تو یہ کن حروف کو کہا جاتا ہے؟ یہ ان حروف کو کہا جاتا ہے جو کہ مخرج سے ایک ہی ہوں. ان کا مخرج ایک ہی ہو. ان کا مخرج ایک ہی ہو. لہذا ہم کہیں گے اتفقا متفق ہیں. متماثلین وہ ہیں جو کہ اتفقا مخرجن، یعنی مخرج کے اعتبار سے وہ متفق ہیں. ان میں اتفاق پایا جاتا ہے، مختلف نہیں ہے بلکہ ایک ہے. جب ایک ہوں ہم کہیں گے متماثلین ہی الحرفین ہما اتفقا مخرجن. مخرج سے کے اعتبار سے وہ متفق ہے، یعنی ان کا مخرج ایک ہی ہے. اور مخرج کے اعتبار سے ہی ایک ہی نہیں ہے بلکہ وہ صفتاً اور صفت کے اعتبار سے بھی ایک ہیں. مخرج کے اعتبار سے ایک ہیں، مخرج کے اعتبار سے ایک ہیں اور صفت کے اعتبار سے بھی ایک ہے. جب ایسا ہو، جب یہ دو چیزیں مل جائیں، دونوں چیزیں یکساں ہوں، دونوں چیزیں ایک ہی ہوں، جب یہ دو چیزیں ہوں گی، دو باتیں ان کے درمیان مشترک ہوں گی تو یہ دونوں حروف ممکن نہیں ہے. ولا تکونوا، اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ہوں کیا ہوں؟ ولا تکونوا الا اسمن، کہ اسم کے اعتبار سے بھی وہ متفق ہوں. یعنی ممکن نہیں ہے کہ دو حروف مخرج سے بھی ایک ہی ہوں اور صفت کے اعتبار سے بھی ایک ہی ہوں اور ان کا اسم مختلف ہو. ایسا ممکن نہیں ہے. جب مخرج بھی ایک ہے اور صفت بھی ایک ہے، مخرج بھی ایک ہے اور صفت بھی ایک ہے تو لازم سی بات ہے ولا تکونوا الا اسمن. تو ایسے نہیں ہو سکتے ہیں بجز اس کے کہ وہ متفق ہوں اسم کے اعتبار سے بھی، یعنی ان کا اسم بھی ایک ہی ہو، اسم میں بھی کوئی اختلاف نہ ہو. تو اسم کے اعتبار سے اختلاف نہ ہو. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے نحو مثال کہ دالین، ایک جگہ ایک دال ہے اور اس کے ساتھ ہے دوسرا دال. یعنی پہلے ایک دال ہے یہ ساکن ہے اور دوسرا دال ہے یہ متحرک ہے. دو دال ہیں، دو دال ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں. تو یہ گویا اسمن
یہ اتفقا متفق ہیں، اسم ان کا ایک ہی ہے، اسم میں کوئی فرق نہیں۔ کیوں کوئی فرق نہیں؟ کیونکہ اتفقا مخرجم و صفتن، مخرج کے اعتبار سے بھی وہ ایک ہے اور صفت کے اعتبار سے بھی ایک ہے۔ جب مخرج بھی ایک ہی ہو اور صفت بھی ایک ہی ہو تو اس صورت میں ان کو ہم کہتے ہیں متماثل، اور جب متماثل کہتے ہیں تو یہ دو چیزیں جب ایک ہوں لا تکون نہیں ہو سکتا ہے الا اسمن، کہ اسم کے اعتبار سے بھی وہ متفق ہوں، تو لہذا اسم کے اعتبار سے متفق یعنی دال اور دال ہو، دالین، یا مثال کے طور پر دال کے ساتھ ہی دوسرا ہے یا ذالین، دو ذال ہوں، پہلا ذال ساکن ہو، پہلے ذال پر جزم ہو، ساکن ہو، اور اس کے ساتھ دوسرا ذال جو ہے وہ متحرک ہو، زبر ہو، پیش ہو، زیر ہو، متحرک ہو، تو لہذا ایک ساکن اولہما ساکن، اولہما ساکنون یا ساکنتون والاخری، اور دوسرا جو ہے متحرک ہو، وہ متحرک ہو۔ جب ایسا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متماثل کہتے ہیں۔ اپنی زبان میں یہ کہیں گے کہ جب دو حروف ہوں اور دونوں حروف کا مخرج بھی ایک ہو اور صفت بھی ایک ہو، مخرج بھی ایک ہو اور صفت بھی ایک ہو، یہ دونوں چیزیں مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے بجز ایک صورت میں کہ وہ اسم کے اعتبار سے بھی ایک ہوں، ایک والا بھی دال ہو دوسرا بھی دال ہو، ایک دال ہو دوسرا بھی دال ہو، تو جب ایک ہی متماثل کہتے ہیں ایک ہی ہوں، نام بھی ایک ہو، مخرج بھی ایک ہو، صفت بھی ایک ہو، تینوں چیزیں جب مل جائے، دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو لہذا اسم بھی ایک ہی ہوگا، دو اسم نہیں ہو سکتے، ایک دال ہے دوسرا بھی دال ہے، ایک دال ہے دوسرا بھی دال ہے، تو پہلا والا دال جو ہے یہ اس دال کا متماثل ہے، یعنی یہ بھی دال ہے اور وہ بھی دال ہے، متماثل، ایک ہی ایک جیسا، یہ بھی متماثل ہے اور یہ اس کا متماثل ہے، یہ والا دال ساکن حرکت والے دال کا متماثل ہے، متماثل یعنی ہم نام ہے، کیونکہ ان کا مخرج بھی ایک ہے اور صفت بھی ایک ہے، اگر ایک میں قلقلہ ہے دوسرے میں بھی قلقلہ، یہ صفت ہے، اور مخرج جہاں سے دال نکلتا ہے وہیں سے دوسرا دال بھی نکلے گا، کیونکہ وہ بھی دال ہے یہ بھی دال ہے، اس لیے جب یہ تینوں چیزیں مل جائیں گی ان کو متماثل کہتے ہیں، دو حروف جن کا نام بھی ایک ہے، جن کا مخرج بھی ایک ہے اور جن کا صفت بھی ایک ہے، صفات حروف ہم نے پڑھا نا، تو صفت بھی ایک ہے، مخرج بھی ایک ہی جگہ سے نکلا ہے اور اسم بھی وہی ایک ہی ہے، تو اس کو متماثل کہتے ہیں، یعنی یہ والا دال اس دال کا متماثل ہے، صرف فرق یہ ہے کہ یہ والا ساکن ہے یہ والا متحرک ہے، یہ دال ساکن ہے یہ والا متحرک ہے، اتنا ہی فرق ہے، ورنہ نام بھی ایک ہی ہے، مخرج بھی ایک ہی ہے اور صفت بھی ایک ہی ہے، اس کو متماثلین کہتے ہیں۔ اب اس متماثلین کی مثالیں، متماثلین کی مثالیں، آپ متماثلین کی مثالیں یوں کیجئے، لکھتے جائیے، ساتھ ساتھ میں سمجھتے بھی جائیے، وقد دخلوا بالکفر، ایک جملہ ہے، وقد دخلوا بالکفر، وقد دخلوا بالکفر، یہاں دو دال آ رہے ہیں، یہاں یہ والا اور یہ والا، وقد دخلوا یعنی یہ دو دال جو ہیں یہ متماثل ہیں، ہادان الدالان متماثلان، یہ دو دال جو ہیں یہ ایک دوسرے کے متماثل ہیں، جب متماثل ہوں گے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ پہلا والا مدغم ہو جائے گا دوسرے میں، اور یہ ادغام عام ہے، اب تک ہم نے ادغام عام نہیں پڑھا تھا، یہ آج کا جو ہے یہ ادغام عام والا سبق ہے، درس ہے، اب یہ والا اس میں مدغم ہو جائے گا، لہذا یہ ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ یہاں تشدید لگ سکتی ہے، لکھیں تو ٹھیک ہے، نہیں لکھیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے
کہ یہ ادغام متماثلان ہے یا ادغام متماثلین، تو اس میں دال متحرک یہ والا دال ساکن، تو اس لیے اس پہ تشدید پڑھنی ہے، لکھی ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ تشدید جو ہے یہ اصلی تشدید نہیں ہے، یہ عارض ہے، عارض یعنی عارضی، یہ کسی وجہ سے اس پر آئی ہے اور وہ ادغام کی وجہ سے آئی ہے، یہ اصلی تجدید نہیں ہے۔ لکھی ہو تو آپ کی رہنمائی کے لیے، لکھی نہ ہو تو اگر آپ نے تجوید پہ غور کیا ہے تو آپ پڑھیں گے اس کو تجدید کے طور پر، لکھی ہوئی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لکھی ہوئی ہے آپ کی رہنمائی کے لیے، کہیں آپ بھول نہ جائے۔ وقد دخلوا، یہ جو تشدید ادھر جو جزم تھی وہ اس تشدید والے میں آئے گی، دال ایک ہی ہے لیکن تشدید ہے، اس کا پہلا ساکن دوسرا متحرک، ایک ہی بات بن گئی، لیکن یہ والا دال مانا جائے گا کہ اس کا ادغام ہو گیا اس والے دال میں، اور اس لیے والا دال جو ہے یہ بھی 2 کے برابر ہے، کوئی فرق نہیں۔ وقد دخلوا بالکفر، یہ ہے ادغام متماثلین۔ امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے اور یاد بھی رکھ رہے ہوں گے۔ اور اس کی دوسری مثال مشہور آیت ہے، نماز غفیلہ میں پڑھی جاتی ہے، وہ دال والی تھی، یہ دال والی۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یہ ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، اور یہ اپنی جگہ ٹھیک، اور یہاں ادغام متماثلین، پہلا دال ساکن، دوسرا دال متحرک، یہ مدغم ہو جائے گا اس دال کے اندر، اور چاہے تو اس پر تشدید لکھ سکتے ہیں، چاہے نہیں لکھ سکتے، لیکن تشدید پڑھی جائے گی۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یہ والا دال جو ہے یہ اس میں مدغم ہو جائے گا اس والے میں۔ کلیئر ہو گیا؟ بالکل اچھی طرح آپ سمجھ گئے؟ اچھا، ایک اور مثال، پہلے یہ مثال، یہ والی مثال جو ہے اب آپ نے دیکھ لیا، وقد دخلوا اذ ذهب وقد دخلوا بغیر غنہ کے، یہ والا ادغام بغیر غنہ کے ہے، بلا غنہ، بغیر غنہ کے، یعنی اس میں غنہ نہیں ہے۔ تو گویا اس ادغام کی 2 مثالیں، 2 قسمیں ہیں، ایک ہے بلا غنہ اور دوسرا ہے بالغنہ، غنہ کے ساتھ۔ یہ بالغنہ جو ہے یہ بالغنہ کی جگہ آئے گا، یہ عام طور پہ حرف میم اور حرف نون میں آ جاتا ہے، ان 2 حروف میں بالغنہ آ جاتا ہے، اور باقی حروف جو ہے اس میں بلا غنہ آ جاتا ہے، بغیر غنہ کے۔ لیکن یہ والا جو ادغام ہے یہ بالغنہ، غنہ کے ساتھ ادغام ہوتا ہے لیکن غنہ کے ساتھ، یعنی جو آواز ہے، جو صدا ہے وہ ناک کی فضا سے نکالی جاتی ہے، اسی کو غنہ کہتے ہیں۔ تو اس کی مثال کیا ہے؟ بالغنہ والی، یہ بھی مشہور آیت ہے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مسئولون، مشہور آیت، وَقِفُوهُمْ
इन्नहुम मसूलून। यहाँ दो मीम एक दूसरे के साथ मुतमासिलान। ये मीम इस मीम का मुतमासिल है, या ये मीम उस वाले मीम का मुतमासिल। मुतमासिल यानी एक ही। अब देखिए चूंकि ये मीम है और मीम में और नून में गुना आ जाते, इसलिए कैसे पढ़ा जाएगा? वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून। इन्नहुम गुना, इन्नहुम ना के बीच से अगला मसऊलून। तो लिहाजा ये वाला मीम जो है पहला वाला ये मदगम हो जाएगा दूसरे के अंदर। तशदीद डालें या न डालें लेकिन पढ़ी जाएगी। तशदीद पढ़ी जाएगी, तशदीद बन जाएगी, पैदा हो जाएगी। आप लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क़ नमी कुन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। ये एक मिसाल। और दूसरी मिसाल सूरह यासीन की, ये सूरह साफ़ात की दूसरी मिसाल। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़। कहीं मुतमासिला नहीं है लेकिन यहाँ आ गए ये वाले, ये और ये, एक नून दूसरा नून, और ये इन दो में शामिल है गुनने वाले में। इसलिए पहला नून इदगाम हो जाएगा, सुकून ख़त्म हो जाएगी, और दूसरा नून जो है इसमें मुदगम हो जाएगा तो मुशद्दद पढ़ा जाएगा, मुशद्दद पढ़ा जाएगा। वमन 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 नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़। ये वाला नून जो है इसमें मुदगम होते हुए मुदगम होते हुए गुन्ना पैदा करेगा। आपको गुन्ना से पढ़ना पड़ेगा। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़। समझ गए ना? बिल्कुल साफ, कोई मसला नहीं, कोई मुश्किल नहीं। तो अब आगे याद रखें कि ये जो इदगाम होता है चाहे मुतमासिलान एक कलमे में हूँ या दो कलमों में हूँ, इदगाम यही होगा। इदगाम मुतमासिलान मुतमासिलों के दरमियान होता है, चाहे वो एक ही कलमे में हूँ या दो कलमों में हूँ, इदगाम हो जाता है। उसकी मिसाल ये है। आप कलमा के बारे में बात हो रही है, क्या मैं ये मिटाऊँ? इतना वाला, इतना मैं मिटा लूँ? बहुत अच्छे, क्योंकि झुकने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपने समझ लिया होगा। अब एक कलमा या दो कलमे, अगर एक कलमा हो तो ये निशानी, अगर दो कलमे हों तो ये निशानी। इसे आप समझ लीजिए, एक कलमे में है, दो कलमे में। आइनमा, आइनमा तकूनो, जहाँ कहीं भी होगे आप। ऐनमा तकूनो, जहाँ कहीं भी होगे। तो क्या होगा?
آپ چاہیں کہ مجھے کوئی نہ دیکھ لے، لیکن یدرککم الموت، جہاں بھی ہوں گے، اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی آپ ہوں گے، یدرککم الموت، یدرککم الموت، موت آپ کو پکڑ لے گی، نہیں چھوڑے گی۔ اینما تکونوا، اینا جہاں کہیں بھی، اینما جہاں کہیں بھی، تکونوا آپ ہوں گے، یدرککم آپ لوگوں کو پکڑ لے گا، کون سی چیز؟ الموت، موت پکڑ لے گا۔ اب دیکھیے یہاں یہ متماثلان آ گیا، کاف اور کاف، دوسرا متحرک، پہلا ساکن، تو ساکن والا جو ہے یہ مدغم ہو جائے گا دوسرے والے کے اندر، اور وہ یہ والا کاف ہے۔ اینما تکونوا یدرک ایک کاف، کومل دوسرا کاف، یدرک یہ والا چھوڑیں گے، یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی آپ ہوں گے موت آپ کو پکڑ لے گا، نہیں چھوڑے گا۔ دوسری مثال، اینما یہ دیکھیے، اینما یہ جیم مشدد ہے، اینما یوجہ لا یاتی بخیر، اب دیکھیے اس میں بھی یہ والی جگہ جو ہے یہ ایک ہا ہے اور یہ دوسرا ہے، ہا دو ہے، متماثلن آ گئی، متماثل ایک ہا اور دوسرا ہا، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک، پہلا ساکن دوسرا متحرک، باقی آیت میں کوئی پرابلم نہیں۔ یہاں ادغام کا مسئلہ ہے، یہ کرنا پڑے گا، ادغام متماثلین یا ادغام المتماثلین، عربی میں بولیں گے ادغام المتماثلین کہیں گے، فارسی میں بولیں گے یا اردو میں ادغام متماثلین کہیں گے۔ میم پر زیر آئے گی فارسی یا اردو بنے گی، میم پر پیش آئے گا تو عربی ہے، ادغام المتماثلین یا ادغام متماثلین، ایک ہی معنی ہے، ایک زبان کا لفظ ہے، دوسرا دوسرے زبان کا۔ یہاں جو یہ دو ہا ہے تو ان کا کیا ہو جائے گا؟ پہلا مدغم ہو جائے گا دوسرے میں، اور یہاں تشدید آئے گی، یوجہ، یہاں جیم ہے، یوجہ ہو، یوجہ ہو، یوجہ ہو، یوجہ ہو، یوجہ ہو، سمجھنا؟ آپ نے دو پڑھ لیے لیکن ایک ہی جگہ پڑھ لیے، یہ والا چھوڑ دے، اور مدغم جب ہو گئے تو آپ پڑھیں گے یوجہ ہو پڑھیں گے۔ یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے دو پڑھے، آپ نے دو پڑھے ہوں گے لیکن معلوم نہیں ہونا چاہیے، یوجہ ہو، یوجہ ہو، یوجہ ہو، جہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ہے ادغام متواصلین، لیکن ایک کلمہ، اب دو کلمہ والے ایک ہی آیت کافی ہے۔ ومن
فإن الله بعد إكراههن غفور رحيم. ومن يكرههن فإن الله بعد إكراههن غفور رحيم. اس میں 3 جگہ متماثلان آ رہے ہیں، 3 جگہ آ رہے ہیں، لیکن ادغام متماثلین صرف 1 جگہ. کیا آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے نمبر 1 کون سی جگہ متماثلین ہے؟ نمبر 1. اور نمبر 2 کون سی جگہ ادغام کے بغیر؟ اور نمبر 3 کون سی جگہ ادغام کرنا ہے؟ شاباش. بہانے بولو، نام بولو، پڑھو، لفظ کو پڑھو. یہ اکراہہن، ہاں یہ متماثلین ہے. دوسرا متماثل اب ایک ہی پڑھیں گے. دوسرا متماثلین کہاں ہے؟ کہاں؟ یکرہن، یہ بھی متماثلین. اور تیسرا متماثلین غفور الرحیم، دوہرا، یہ بھی متماثل ہے. اب ان 3 میں سے مجھے بتائیے کہاں ادغام ہوگا؟ جنہوں نے بتایا وہ نہیں اب بتائیں گے، اب کوئی اور. کہاں ادغام ہوگا؟ شاباش. وہ لفظ آپ کو پڑھنا ہے، صرف لفظ پڑھیں گے. ہاں جی. یکرہن، تو انہوں نے کہا وَمَن یکرہن ادغام ہے، باقی جگہ ادغام نہیں ہے. تو کیا بتا سکتے ہیں کہ اس جگہ کی بھی ادغام ہے؟ شاباش. نہیں آپ جن نے پڑھا ایک بار بولا بس. پہلا ہا جو ساکن ہے اس کے بعد متحرک، اور یہاں دونوں متحرک، اور یہاں دونوں متحرک. شاباش. جہاں دونوں متحرک ہوں گے وہاں ادغام نہیں. اور جہاں پہلا والا ساکن ہوگا اور دوسرا والا یہ نہیں کہ ایک ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو، نہیں، پہلا والا ساکن ہو اور دوسرا والا متحرک ہو، وہاں ادغام متماثلین ہوگا. اب یہ کیسے ہوگا؟ اب اس وجہ سے ہوگا کہ یہ والا ہا مدغم ہو جائے گا، مٹا دیا جائے، بھول جائیے یہ ایک ہا ہے، لیکن اس کے بدلے یہاں مشدد بنائیے اس ہا کو. نون کی اپنی اصلی تشدید ہے، نون پہ اصلی تشدید ہے. یہ والی تشدید ہا پہ یہ عارض ہے، تشدید عارض، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو پڑھا جائے گا یکرہن، یکرہن، ایک ہی سانس میں، یکرہن، ہن، نون پہ بھی تشدید، یکرہن، یکرہن، اکراہہن، غفور الرحیم، غفور الرحیم. ادغام متماثل نہیں. ٹھیک ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.